أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وسفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم کی سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 134. انشاءاللہ آج ہم اس آیت کریمہ کے بارے میں بات کریں گے، اور سب سے پہلے آپ مومنین کی خدمت میں اس آیت کا میں بالکل سادہ ترجمہ، جو عربی کے الفاظ آئے ہیں اس آیت کریمہ میں، ان کا ترجمہ، ان کا اردو زبان میں معنی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ آپ خوب توجہ سے سنیں گے، اور پھر میں اس آیت سے آپ کیا سمجھیں ایک دو سوال کروں گا، اور توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو آیت کریمہ کے الفاظ پر توجہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تلک امۃ قد خلت۔ تلک وہ کے معنی ہے، امت کا لفظ آپ سب نے سنا ہو۔ امت بنیادی معنی ایک ہی ہے کہ ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت جن کی ایک اصل ہو، کوئی ایک ایسی چیز ہو جو ان کو جوڑتی ہو۔ یہ لفظ سے ہے، اور کہتے ہیں ماں کو عربی زبان میں۔ تلک امۃ، وہ ایک امت تھی، قد خلت، یقیناً گزر چکی۔ سادہ لفظوں میں ہم کہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، یا ہم کہیں وہ کچھ لوگ تھے، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ تو یہاں پر رک کر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جن افراد کا ذکر کیا ہے، کہ میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم الفاظ قرآن سے، اور ہمارے پاس کوئی معلومات نہ ہو، تو ہم ان کے اس آیت کے الفاظ سے ہی کئی نتائج تک پہنچ جاتے ہیں غور کے نتیجے میں۔ اور وہ جو قرآن کا اصل کام ہے، یعنی ہدایت،
نام رکھیں، نصیحت نام رکھیں، رہنمائی نام رکھیں، جو اس آیت کے اندر اللہ رہنمائی فرمانا چاہتا ہے وہ بغیر کسی اور چیز کی طرف گئے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہی وہ پہلو ہے قرآن کا جس کے بارے میں اللہ تاکید فرماتا ہے کہ ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ آپ کے پاس عقل ہونی چاہیے اور عربی الفاظ کا معنی ہونا چاہیے۔ تو توجہ کیجیے، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس پہلے حصے میں، آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو یاد کر رہا ہے، جن لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، وہ موجود ہیں یا دنیا میں موجود نہیں ہیں، پہلے گزر چکے ہیں؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ احتیاط کر رہے ہیں، گزر چکی، سمپل۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پچھلے سال فلان صاحب گزر گئے۔ اگر کوئی بندہ 2-3 سال کے بعد کہیں باہر سے واپس آئے، وہ آپ سے پوچھیں کہ وہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے، تو آپ کہتے ہیں وہ گزشتہ سال گزر گئے، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ یہ بھی بولتے ہیں بتانے کے، تو ساتھ ساتھ آپ نے بس یہاں تک یہ پتہ چلا کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جن کا پہلے حصے میں ذکر ہوا ہے، وہ اس زمانے سے پہلے دنیا سے جا چکے، ماضی کا حصہ بن چکے۔ آگے چلو، اگلا حصہ فرمایا لہا ما کسبت، لہا اس امت کے لیے ہے، ماں جو کچھ کسبت انہوں نے کیا، یعنی وہ جو گزر چکی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، جو عمل انہوں نے کیا تھا۔ کسبت کسب سے ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسب یعنی کام، کمائی کو بھی کہتے ہیں، چونکہ وہ کام کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، یعنی جو کام، جو عمل انہوں نے کیے وہ ان کے لیے۔ اب توجہ کیجیے، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا۔ وَلَكُمْ، اور واو یعنی اور، لَكُمْ تمہارے لیے، لہا اس امت کے لیے، لَكُمْ تمہارے لیے، ما جو کسبتم، اندازہ لگائیں، آئیڈیا ہو جاتا ہے، ما کسبتم جو تم نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا تھا وہ کن کے لیے، اور تمہارے لیے کیا ہے جو تم کر۔ واضح ہے؟ یہاں پہ رک جائیں، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں پر اگر آپ رک جائیں اور اس پہ غور کریں تو کیا ذہن میں آتا ہے کہ اللہ جن سے ابھی بات کر رہا ہے اور کچھ پہلے لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، یہ جو ابھی کے لوگ ہیں گویا کہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے لوگ گزر گئے تھے انہوں نے جو عمل کیے تھے ان کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں، وہ جو گزر چکے انہوں نے جو عمل کیے تھے کس کو فائدہ ہوگا؟ ان کو۔ اور اگر تمہیں اپنی کامیابی کی فکر ہے تو پھر تمہارے سامنے کیا رکھا جائے گا؟ جو انہوں نے کیا وہ نہیں، بلکہ جو تم نے کیا۔ اور آخری حصہ آیت کا
جو اسی بات کو مزید واضح کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے۔ کس کے بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب سنیں، پوری آیت سنیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ کیا تک ترجمہ واضح ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اچھا، آیت کے لفظ یہ ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اگر میرے ذہن میں سوال آئے تو پھر ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ اگر اس آیت کا مخاطب میں ہوں اور مجھے اللہ کہہ رہے ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، تو پھر میں تو یا اللہ پھر مجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ مجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے خود کیا عمل کیا۔ تو کتنی چیزیں ہمیں اسی آیت کے ترجمے سے سمجھ آ گئی۔ بنیادی طور پر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہہ رہے کہ اگر تمہارے کوئی بزرگ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، انہوں نے بڑے جہاد کیے، انہوں نے بڑی اللہ کی اطاعتیں کی، اور تم ان کے ساتھ خود کو منسوب کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام انہوں نے کیا اور نمبر تمہارے لگ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کو اللہ خبردار کر رہے ہیں ان کا یہی عقیدہ تھا، ورنہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو انہوں نے کیا ان کے لیے وہ گزر چکے ہیں، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، اور تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو، اور پھر یہ کہا جائے کہ جو وہ کرتے تھے میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ جو اللہ کے فلان بزرگوار مکرم بندے نے کیا اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، تو اس کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا، اسی کو درجہ ملے گا جو اس نے محنت کی ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی درجہ ملے تو پھر تم نے اس سے کیا سیکھا ہے؟ اگر وہی تم نے بھی کیا ہے، اس کے راستے پر چلے ہو، تو ہم تمہارا عمل دیکھیں گے کہ تم نے کیا سیکھ کر کیا، نہ یہ کہ کرے وہ اور کھاؤ تم۔ یہاں تک واضح؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ آیت کا فقط ترجمہ ہے، وہ تم، نہ ہمیں ابھی تک پتہ ہے جن کو اللہ وہ کہہ رہا ہے وہ کون ہے، اور ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ جنہیں اللہ تم کہہ رہے ہیں وہ صرف ترجمہ ہے۔ یہ باتیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے وہ سمجھ میں، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے، مجھے نہ پتہ ہو گزشتہ امت کون ہے، مجھے نہ پتہ ہو اللہ ابھی کن کو کہہ رہے کہ ان کے اعمال کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو نظریہ اللہ غلط اس کو رد کرنا چاہ رہا ہے اور مجھے بتانا چاہ رہا ہے، وہ ان الفاظ کے ترجمے سے میں تھوڑا سا بھی غور کروں تو بات مجھ پر واضح ہو جائے۔ اور اس غور کے لیے، یہ غور کرنے کے لیے ایک چیز چاہیے جس کا نام عقل ہے، اور دوسری چیز یہ چاہیے کہ مجھے عربی زبان کے ان الفاظ کے معانی پتہ ہو۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے جو بیسٹ ہے وہ یہ کہ میں عربی زبان کو خود سیکھوں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے اور زبانیں کافی سیکھنی ہیں تو عربی کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر جن لوگوں نے زحمت کی، محنت کی اور اردو زبان میں ترجمہ کر دیا قرآن کا، تو میں ان کے ترجمے سے استفادہ کروں، اور مجھے اگر شک ہو کہ ترجمہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا اس نے، تو میں 3-4 ترجمے رکھ لوں، مثلا میں شیعہ ترجمہ سامنے رکھ لوں، ایک دیوبندی کا بھی رکھ لوں، ایک بریلوی کا بھی رکھ لوں، اور ایک مثلا اہل حدیث کا بھی رکھ لوں، اور پھر دیکھوں کہ ان کے الگ الگ ترجمے یہ ایک ہی بات ہے، تو آپ دیکھیں کہ چاروں کی بات ایک ہی ہے۔ اردو کے الفاظ کا انتخاب تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، وہ اس نے کہا جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، یہ لکھے جو تمہارے عمل ہے، جو ان کے عمل ہے وہ ان کے لیے، ایک لکھے جو ان کے کام ہے وہ جو ان کے کام ہے وہ ان کے لیے۔ یہ ڈیفرنس ہو سکتی ہے، کام، عمل، کمائی کیا، لیکن
جو بات کا لب لباب ہے وہ ایک ہی ملے گا، چاہے ترجمہ شیعہ کا ہو، چاہے ترجمہ اہل حدیث کا ہو، چاہے دیوبندیوں کا ہو، چاہے بریلویوں کا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ایک اور بات ہے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات ہے جس کا خیال رکھنا ضروری، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کے الفاظ کو بعض خاص معانی میں استعمال کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی 100 سال پہلے جو لوگ اس لفظ کا معنی لیتے تھے، آج جب وہ بولا جاتا ہے تو وہ معنی نہیں آتا ذہن میں، اس کی جگہ کوئی اور چیز ذہن میں آتی ہے۔ اگر 100 سال پہلے لفظ بولا جاتا نیٹ یا ویب، نیٹ کا مطلب کیا ہے انگلش میں؟ جی، آج آپ کے گھر میں مہمان آ کے پوچھے نیٹ ہے، تو جو 100 سال پہلے کا معنی تھا وہ ذہن میں ہے کہ آپ جالا اٹھا کے لے آئیں، ٹھیک ہے؟ یا وہ ڈائریکٹ ہی کہے گا نیٹ کا پاسورڈ دیں، اپنے نیٹ کا، انٹرنیٹ نہ کہے، فقط نیٹ کہہ دیں، یار نیٹ کا پاسورڈ دیں۔ اب دیکھیں فرق پڑ گیا کہ نہیں؟ 100 سال پہلے والے کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی، وہ تھی نہیں اس وقت، تو وہ نیٹ سے جال، ٹھیک ہے نا؟ یہ جیسے مچھروں سے بچنے کے لیے نیٹ ہوتا ہے، لیکن اب اگر آپ نے وہ والا نیٹ کہنا ہے تو آپ کو سمجھانا پڑے گا یار مچھروں سے بچنے والا نیٹ ہو، ورنہ اس کے ذہن میں کون سا نیٹ جائے گا؟ انٹرنیٹ جائے گا۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم کسی اس قسم کے مسئلے کا شکار نہ ہوں، یعنی ہمارے ذہن میں وہی معنی آنا چاہیے، ہمیں پتہ چلانا ہے کہ ہم وہی معنی پتہ کریں جو اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ والا لفظ سن کے اس زمانے کے عرب میں کیا معنی، اس کے ذہن میں کیا معنی آتا تھا۔ ورنہ ٹیکسٹ والے نے کچھ اور کسی اور جگہ پہنچانا چاہا ہوگا، میں اپنا معنی لے کے کسی اور جگہ تک۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن میں بھی ایسا ہوا ہے؟ ہوا ہے، قرآن میں ایسا ہوا ہے، اور بڑے بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں جن کے معنی ہم نے بدل دیے، ہم نے نہیں بدلے، جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ لفظ سن کر قطعاً بھی اللہ کی مراد وہ نہیں ہوتی۔ اور آیات قرآن کو اگر غور سے پڑھا جائے، صرف اس لفظ کو نہ دیکھا جائے تو دیگر آیات کی بھی روشنی میں دیکھا جائے تو ان لفظوں کا معنی پھر ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ ہے جس کا معنی ہمارے ذہنوں میں بدل گیا ہے، ان میں سے ایک لفظ ہے مسلم۔ کون سا لفظ ہے؟ مسلم۔ دوسرا لفظ ہے کافر۔ تیسرا لفظ ہے مومن۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے، مسلم بھی آیا ہے، مسلمین یا مسلمون بھی آیا ہے، مؤمن، مؤمنین، مؤمنون بھی آیا ہے، اور کافر بھی، کافرین، کافرون آیا ہے۔ تو اللہ کی بات سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس زمانے کا عرب ان الفاظ سے جو معنی سمجھتا تھا میں وہی سمجھوں، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر داستان لمبی ہے اور ظاہر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس باب کو کھول کے بیٹھ جاؤں، اشارہ کر رہا ہوں۔
شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہوں، کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں پھر یہ قرآن کی بات آتی ہے تو کرتا ہوں، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں گا تو آپ کتنا ڈفرینس فیل کریں گے۔ ہم جب کہتے ہیں کافر، ہمارے سامنے کوئی لفظ بولے کافر، تو کبھی ذہن میں آیا کہ میں بھی ہو سکتا ہوں؟ کون ذہن میں آتے ہیں؟ نان مسلم، یہودی، ہندو، اور مثال کے طور پہ مسیحی، اور مسلمانوں نے ترقی کر لی ہے شیعہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اتنے ہم نے مسلم نہیں بنائے جتنے کافر بنائے۔ پہلے مسلم بنانا ذمہ داری تھی مسلمانوں کی، اب وہ تو نہیں ہوتا، اب جو ہے مسلم ان کو بھی کافر بنا کر دل کی بھڑاس نکالتے۔ تو بہرحال جب ہم لفظ کافر پڑھیں گے یا سنیں گے تو ہمارے ذہن میں نان مسلم آئے گا، جبکہ قرآن مجید میں جب لفظ کافر آتا ہے تو ہر جگہ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مثال، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ جو بڑھا چڑھا کے سود کھاتے ہو، ربا کھاتے ہو، یہ نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التی، اگلی آیت، واتقوا النار، اور اس آگ سے خود کو بچاؤ، اس آگ سے بچو، التی کہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، کن کے لیے؟ للکافرین، اس آگ سے بچو جو کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ بات کن سے ہو رہی ہے، کافروں سے یا مومنوں سے؟ جی مومنوں سے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مومن سود کھائے تو اللہ اس کو کافروں کے کھاتے میں لکھے۔ دیکھیں کیا ترجمہ، اے ایمان والو ربا نہ کھاؤ اور بچو اللہ کی نافرمانی سے تاکہ فلاح پاؤ، اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر تم نے میرے منع کرنے کے باوجود یہ ربا خوری نہ چھوڑی تو کہاں پہنچو گے؟ جہاں مومن کے لیے تیار نہیں کیا میں نے، کافروں کے لیے جسے تیار کیا۔ یعنی یہ ربا خواری، سود خوری تمہیں کیا بنا دے گی؟ چاہے سارا محلہ تمہیں کہے بڑا سونا مومن ہے، لیکن تمہاری جگہ وہ ہے جو میں نے کافروں کے لیے تیار کیا۔ اللہ کا بیان۔ ایک اور آیت، آیت الکرسی سے پہلے والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس دن میں کوئی پیسے سے خرید و فروخت نہیں کر سکو گے، ولا خلۃ، اور پیسے والوں کی یاریاں بھی بڑی پکی ہوتی ہیں، جہاں پھنس جائے سارے یار آ جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی پکی سے پکی یاری بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی شفاعت کام آئے گی۔ عجیب، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو خرچ نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ شفاعت کے لیے، شفاعت کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے یہ انفاق کی عادت صفت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اے ایمان والو، خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ کافروں سے نہیں ہو رہا۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی، چونکہ پیسے والے یا اپنا پیسہ لگا لیتے ہیں، یا ان کے پکے یار آ جاتے ہیں، اور یا ان کے سفارشی پیدا ہو جاتے ہیں مالدار۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں چیزوں کو ریجیکٹ کر، نہ خرید و فروشت، نہ گہری دوستی، نہ شفاعت۔ اور آخری حصہ غور سے سنو، فرمایا والکافرون ہم الظالمون،
اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اب بندہ یہ سن کے کہے شکر ہے میں سمجھا مجھے بات کروں تو اللہ کافروں کی بات کرے، کیسے دماغ جائے گا کفر کی طرف، نان مسلمز کی طرف، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ اللہ کافر کسے کہہ رہا ہے؟ جیسے ادھر سود خور کو کہہ رہا تھا، یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ انفاق کرو تو جو پتہ چلنے کے بعد پھر بھی نہ کرے وہی ظالم۔ اور آپ عربی لغت جو اصل والی لغات ہے جا کر دیکھیں گے، وہاں پہ آپ کو کفر کا معنی کیا ملے گا؟ جان بوجھ کر حق کو چھپانا، جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا، انکار کر دینا، حقیقت کا انکار کر دینا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو آپ دیکھیں اگر ہمیں لفظ کا معنی صحیح معلوم نہ ہو تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہوگا تو نہ کر، میں کہوں گا تو یہودیوں کے بارے میں، یہ تو عیسائیوں کے بارے میں۔ یہی معاملہ مومن کا ہے اور یہی معاملہ مسلم کا ہے۔ ہم پھر اس آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر کون سی تھی؟ 134۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا مزاج اس طرح کا بنے کہ ہم آیات قرآن پہ رک کے ذرا سوچا کریں کہ بات کیا ہو، اور یہ تب ہوگا جب ہماری نیت ثواب سے ڈائیورٹ ہو کے ہدایت کی طرف چلی جائے۔ ثواب تو ہے ہی ہے، آپ توجہ کریں۔ ایک بندہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھے، آپ کے خیال میں اللہ کو اسے ثواب، آپ اللہ کی جگہ ہو، اسے ثواب زیادہ دیں گے یا آپ نے وہ کتاب ہدایت کی دی ہو جو ہدایت حاصل کرے اس سے آپ زیادہ خوش ہوں گے؟ کس سے زیادہ خوش ہوں گے؟ جی کامن سینس کی بات، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے کہ بڑا پیچیدہ کسی لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے کہ اس کے بعد رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا، کامن سینس کی بات۔ تو آئیے واپس آیت نمبر 134 کی طرف۔ ترجمہ آپ کو پتہ چل گیا۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے جو انہوں نے کی، تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرے۔ واضح ہے یہ۔ اب آئیے ذرا یہ پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ یہ گزرے ہوئے لوگ کون تھے۔ جب گزرے ہوئے کا پتہ چل جائے گا تو پھر یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا بات کن سے ہوگی۔ گزرے ہوئے لوگوں کا جاننے کے لیے گزری ہوئی 2 آیتیں پڑھ، یعنی آیت نمبر 132 اور 100۔ کل میں نے ریکویسٹ کی تھی، میں نہیں پوچھتا کہ کس نے جا کے پڑھا ہے کس نے جا کر نہیں پڑھا۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اپنا نمبر دے دو، رات کے 1 بجے چیک کرنا، ایک تمہیں میسج آئے گا، اگر اس میسج کے آنے کے 10 منٹ کے اندر جو اس میں لکھا ہے وہ تم نے کر دیا تو 10 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ پہ آ جائیں گے۔ تم جو گھر جائیں گے مجلس میں سوئیں گے یا جاگتے رہیں گے؟ کیونکہ 10 منٹ کی لمٹ ہے کہ میسج آئے تو میں ستا پہ ہوں۔ آپ نے مثلا بیگم کو بتا دیا، بیگم ان کا خبردار اگر سوئے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جاگے 10 لاکھ روپے، آج مہنگائی اتنی زیادہ ہے، بلکہ بھی 10 لاکھ آیا نہیں ہوگا، پلاننگ بھی شروع ہو رہی، کیا کیا کرنا اس سے۔ تو یہ بھی ایسی بات ہے کہ جب کہا جائے کہ گھر جا کے تھوڑا سا قرآن مجید پڑھے، یقین کریں 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے 10 لاکھ کوئی چیز نہیں۔ شرط ہے کہ اس بات پر ایمان ہو کہ جو اللہ نے کہا میرے لیے موت کی۔ تو ہم 2 پچھلی آیتیں پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں نے دیکھی اور کتنوں نے نہیں دیکھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ گزشتہ امت جس کا ذکر ہو رہا ہے، ان افراد کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کون؟ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ وَوَصَّى اور وصیت کی، کس نے؟
ابراہیم نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب نے. ٹھیک ہے، میرا دل کر رہا ہے لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑی سی عربی مزید پڑھوں. یہ جو یعقوب ہے نا، اس پر پیش ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی ہے و یعقوب. تو ترجمہ کیا ہے؟ اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے. اور اگر یہ کر دیں آپ یعقوب تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو. معنی میں عربی زبان میں اس طرح فرق پڑا. اور یہ بھی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا اگر دل مائل ہو جائے تو اتنی کوئی بڑی گیم نہیں، یہ سمجھ میں آرام سے آنا شروع ہو. 12 سنیے، کتنے نام آئے ابھی تک؟ کتنے نام آئے؟ 2. کون کون؟ ابراہیم اور یعقوب. اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، اے میرے بیٹوں. اگلی آیت سے مزید پتہ چل جائے گا کہ یہ اس آیت میں وصیت وہ ہے جو ابراہیم کی ہے اور اگلی آیت میں یعقوب کی. بات ایک ہی ہے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے، یقیناً اللہ نے اصطفیٰ چن لیا ہے. اسی سے لفظ مصطفیٰ بھی ہے، چنا ہوا، محمد مصطفیٰ. مجھے فرما رہے ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے. لکم، لکم کا کیا مطلب ہے؟ لہا ما کسبت ولکم، تمہارے لیے. ان اللہ اصطفیٰ لکم، تمہارے لیے کیا چن لیا؟ الدین، کیا چن لیا؟ دین کو بتا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کن کو کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کو. اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا. آگے سے دین کا نام نہیں لیا. ایک اور بات، فلا تموتن، فلا تن، تو نہیں، تموتن، تمہیں موت ہرگز نہ آنے پائے، ہرگز مت مرنا، الا، سوائے، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے اس حالت میں کہ تم کیا ہو. یہاں پر اب امپورٹنٹ ہے مسلم کا معنی پتہ ہو، ورنہ ہم کہیں گے شکر ہے یا اللہ میرے شناختی کارڈ ناظرہ کے ریکارڈ میں مسلمان لکھا. آپ کسی پاکستان کے دفتر میں جا کے کہیں گے میں نے میٹر لگوانا ہے، وہ کہیں فیس ہوتی ہے، اس فیس رشوت. تو آپ کہیں گے، آپ پوچھیں اس سے کہ آپ کا دین کہے گا الحمدللہ، کیا کہے گا؟ میں کون ہوں؟ مسلمان. بہت فرق ہے قرآن مجید کے مسلم میں اور ہمارے مسلم میں. تو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تموتن، اللہ نے دین چن لیا ہے. غور سے سنیے گا، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا، پس ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمون ہو. کیا مطلب ہے مسلمون کا؟ عربی لغت آپ کھولیں، روایات اہل بیت کھولیں، خود قرآن مجید کی دیگر آیات کو دیکھیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ مسلم کا معنی، مسلمون جمع اس کا. مسلم یعنی وہ شخص کہ جو اللہ کے حکم کے آگے تسلیم، جو اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہے. تسلیم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سرکشی نہیں کرتے. تو ابراہیم کیا وصیت کر رہے ہیں؟
موت ایسی حالت میں آئے کہ اللہ کی اطاعت کی حالت میں، سرکشی کی حالت میں تمہیں موت، یہ ہے نچوڑ دین اسلام۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام کیا ہے؟ تسلیم ہے۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے آگے تسلیم۔ یہودیوں نے کہا ہم جنت میں جائیں گے صرف، نصارہ نے کہا ہم جنت میں جائیں گے صرف، اللہ نے کہا نہیں، جس نے اللہ کے آگے من اسلم، یہ اسلم اسی کا کزن ہے مسلم کا، وہ اسم ہے، یہ فعل، من اسلم، جو تسلیم ہو گیا، جو تسلیم ہو گیا کس کے سامنے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اللہ کے سامنے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کے کام بھی اچھے ہوئے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہ تم کیا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہودی ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، مسیحیوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور انہیں نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ نے نام تو لیا ہی نہیں، اللہ نے کیفیت بتائی ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ کہ جو اللہ کے آگے تسلیم ہو گیا ہو، یہ صفت اس کی۔ ٹھیک ہے، انسان سے کبھی کبھار سستی میں، جذبات میں خطا ہوتی ہے، نو پرابلم، وہ اللہ نے آیات اس کے بارے میں بتائی ہوئی، لیکن اگر اس کی زندگی کو کوئی دیکھے تو اسے اللہ کا عادی مجرم نافرمان نہ پائے، بلکہ کہے کہ نہیں، اللہ کی اطاعت کی کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی کبھار خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن بیسیکلی بندہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو حضرت ابراہیم کی وصیت کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے دین چنا ہے، اس دین کا نام نہیں لیا، لیکن آگے یہ بتایا، بس اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے آگے تسلیم ہو جانا ہے۔ کہا کس انداز میں؟ ہرگز مت مرنا مگر حالت تسلیم میں، حالت تسلیم میں، اور کیونکہ موت کا پتہ ہی نہیں ہے کب آنی ہے، لہذا ابھی سے ہی تسلیم ہو جائے۔ کس کو پتہ موت کب آنی ہے؟ تو کہ میں اس ٹائم پہ تسلیم ہو جاؤں۔ پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو نہیں پتا کس زمین پہ اس کی موت آئے، کہاں کھڑے میں موت آئے گی، پنڈی میں آئے گی یا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، کسی اور شہر، گاؤں میں آئے گی یا شہر میں آئے گی، سفر میں آئے گی یا حضر میں آئے گی، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، آج آئے گی یا آج نہیں آئے گی، نہیں پتا۔ تو پھر ظاہر کا مطلب کیا ہو؟ یہ سمپل غور کرنا ہے لفظوں پر، ابھی میں لفظوں کے علاوہ کہیں اور نہیں جا رہا، صرف لفظوں کے معانی بتا رہا ہوں، اور یہ توجہ کرائیے کہ معنی وہی والا کہ جو ایکچوئل معنی ہے، نہ کہ جو ہمارے ذہن میں آ گئے۔ ہم کے شکر ہے ہم تو ہے ہی مسلمان، لہٰذا ہم مسلمان مریں گے۔ تسلیم تو یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، اے میرے بیٹو، اللہ نے یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، پس ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر حالت تسلیم میں، اللہ کے سامنے تم تسلیم ہو، اس حالت میں مرنا۔ واضح ہے؟ آیت نمبر 133۔ اب حضرت یعقوب کا ذکر اور کچھ اور نام بھی ایڈ ہو جائیں گے۔ ام کنتم شہداء، یا تم گواہ تھے، کب تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب یعقوب کے پاس موت آ گئی، آخری وقت تھا یعقوب کا۔ اذ قال لبنی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا؟ میں ایک پلاٹ خریدیا ہی تو کوئی نہیں دسے، وہ دیکھا بس فلانے بینک دے لاکر پہ وہ جا کے لے لینا میرا پتر۔ ہماری وصیتیں ایسی ہوتی، اور قرضہ لینا ہے، ادھر دینا ہے، لین دین ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کے نزدیک جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں
اور اس کے بچوں کے کام آنے والی ہوتی ہیں، ان کو اسی کی پڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندوں میں اور ہمارے میں مثلا میرے جیسوں میں یہ فرق، میں وصیت کروں گا تیرا اکاؤنٹ ہے، تیرا پیسے تو فلاں ہے تو یہ، اور اتنا امی کو ضرور دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابراہیم اور یعقوب دونوں کو اور فکر، ابراہیم کہہ رہے مت مرنا مگر تسلیم کیا دو، یہ نہیں بتا رہے کہ بھوکے مرنا یا رج کے مرنا، ٹھیک ہے نا، حالت تسلیم میں مرنا۔ یا کیا تم یعقوب، یا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کے پاس آئی موت، حاضر ہوئی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ نبی ہے، بچے بھی مسلمان ہی ہیں، ظاہر ہے، پھر بھی فکر پڑی ہے کہ میں جاؤں پچھو مشرک نہ ہو جاؤں۔ اتنی ٹینشن لگی ہوئی ہے ابراہیم کو بھی اور یعقوب۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، انہوں نے کہا، بیٹوں نے، نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آبا، آبا و اجداد جو کہتے ہیں، اور تیرے آبا، آپ کے آبا کے معبود، اور وہ آبا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم کا باپ، اسماعیل کا باپ، اسحاق کا باپ، ایک تھے یا الگ الگ تھے؟ الہا واحدا، الہا واحدا، جو ایک ہی معبود ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے تسلیم رہیں گے، یعنی نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے، نہ اس کے سامنے سرکشی کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم کی وصیت میں مسلمون کا ذکر، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر تسلیم کی حالت ہے۔ اور یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا، بھائی میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ انہوں نے کہا آپ کے معبود، آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له، اور ہم اسی کے آگے تسلیم رہیں گے۔ یہ ہے 133۔ آگے اللہ کہتا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ جو ابراہیم ہے، یہ جو اسماعیل ہے، یہ جو اسحاق ہے، یہ جو یعقوب ہے، تلک امۃ، ان کی جو اولاد تھی جن کو وصیتیں ہوئی تھی، تلک امۃ قد خلت، وہ گزر چکی، لہا ما کسبت، انہوں نے پھر جو کام کیے وہ ان کے لیے تھے، وَلَكُمْ، تے سوڑیوں تسی۔ ابھی آج کے زمانے کے جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے، تم کیا توجہ کرو، ان کے قصیدے پڑھو، لیکن یہ نہ کہو کام او نہ کیتے تے بخش آسا جا۔ یہ نظریہ ہے جو اس آیت میں خالق رد کرنا چاہتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، ابراہیم بڑے اللہ کے مقرب بندے تھے، قرآن بھرا پڑا تعریفوں سے ابراہیم، لیکن تم جو ابراہیم کے اعمال کا بینیفیشری تم بھی بننا چاہ رہے ہو تو نہیں۔ اگر تمہیں واقعاً ابراہیم سے نسبت ہے تو کیا کرو، اپنے عمل سے دکھاؤ ابراہیم کو فالو کرتے ہو یا ابراہیم کو فالو، کیونکہ اس کا عمل تمہیں بینیفٹ نہیں کرے گا، اس نے جو عمل کیا اس کو اللہ درجہ دے گا، وَلَكُمْ، تمہیں کس کا درجہ ملے گا، مَا کَسَبْتُمْ، تم جو خود کر رہے ہو، نہ کہ کرے ابراہیم کھاؤ تم۔ ابراہیم سے محبت ہے تو جو ابراہیم سکھا کر گیا ہے وہ تم کتنا کرتے ہو، جو تم نے کیا ہے نا تمہیں اسی کا بینیفٹ ملے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے قصیدے پڑھو، اسحاق کے قصیدے پڑھو، اسماعیل و یعقوب کے قصیدے پڑھو، تو قصیدوں کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اللہ ان قصیدوں سے امپریس ہونے والا جب تک کہ اصل چیز جس کا اللہ مطالبہ کرتا ہے وہ تمہارے اندر، اور سمپل ہے قرآن۔
میں اللہ سے پوچھوں اے پروردگار میں بھی خود کو اپنے رسول کا عاشق کہتا ہوں، میں صدقے سونے رسول کے، سونی زلف والوں کے، سونے مدینے والے کے میں صدقے، تو یا اللہ یہ مجھے کام آئے گا؟ تو اللہ کہے گا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ صدقے بھی ہوتا رہنا، قربان بھی ہوتا رہنا، میرے نبی کی زلفوں اور اس کی آنکھوں اور اس کے حلیے کی تعریفیں بھی کرتا رہنا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل میں جو میں نے دیکھنا ہے میرے رسول کی سیرت کو تو نے اسوہ بنایا یا سیرت کو تو نے اسوہ؟ اور محمد والے محمد قرآن تر صلوات یہ ان آیات کا سمپل ترجمہ توجہ فرما۔ اور جو بات قرآن مجید سے واضح پتہ چل رہی ہو آپ جان لیں، نہ اللہ کا رسول نہ اہل بیت آ کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہے انہیں گال کر دیتی ہے لیکن تھوڑے واسطے سبو آرام نہیں۔ یہ وہ گمراہیاں ہیں جو ان ہستیوں بزرگوار ہستیوں کے گزرنے کے بعد ان کی قوموں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ پتہ نہیں کیوں اللہ کی اطاعت کی رغبت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں ان کی باتوں کو چھوڑو، کہتے نہیں ہیں لیکن عملی طور پہ یہی لگ رہا ہے۔ سیرت رسول ہمارے پاکستان کے معاشرے میں کتنی دکھائی دیتی ہے بتائیں؟ کتنی نہیں دکھائی دیتی، لیکن جشن میلاد رسول اڑا کے رکھتا۔ یہ وہ انحراف ہے جس کی طرف یہ آیت متوجہ ہے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے کہا ہے، اور یہ غور کرنے سے بندہ لنک قائم کرتا ہے کہ ابراہیم، اللہ نے صرف نام نہیں دیا ابراہیم کا، بتایا کہ اس کو فکر کس چیز کی تھی اپنی نسل کے بارے میں۔ اور یہ جو جن کو اللہ کہہ رہے کہ تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یعقوب کی نسل کہتے تھے، بنی اسرائیل، جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا ساڈا اصل بڑا اونچا، ساڈی نسل ابراہیم۔ یعقوب کا ایک لقب تھا حضرت یعقوب کا اسرائیل، اور بنی اسرائیل یعنی کون؟ یعقوب کے بیٹے، یعقوب کی اولاد۔ بنی اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب کی نسل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر تھوڑا آگے چلیں تو حضرت ابراہیم جد امجد، یعنی یعقوب ان کے جد ہیں۔ یعقوب کس کے بیٹے؟ اسحاق کے۔ اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے، اور اسحاق کے ایک بھائی ہیں ستیلے، ان کا نام کیا ہے؟ اسماعیل۔ یہ بھی بڑا ایک رولا تھا یہودیوں، اور یہ رولا کیا تھا؟ کہتے تھے ہم ہیں مالکن کی نسل سے۔ اسحاق کی ماں کون تھی؟ جناب سارہ۔ اسماعیل کی ماں کون تھی؟ حاجرہ۔ اور سارہ کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ کنیز تھی۔ تو یہ کہتے تھے ایسی کنیز دی اولاد جو نبی مان جاتی، ہم اچھے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر اچھے ہو تو فارغ۔ کتنے نبی آئے ہیں بنی اسرائیل سے؟ ایک ہی آیا، کہاں پر؟ انبیاء کا سردار۔ تو قرآن نے بتایا وہ ان کو اس سے بھی چڑ ہوتی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے، ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ اور ہم تو ہیں بھی اونچے، بات بھی بنتی ہے۔ آج کل خاندان پرست لوگ یہی تو ہوتے ہیں، تیری نسل گھٹیا ہے میری نسل بڑی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک پرابلم تھا۔ اللہ نے ذکر کیا ان کا اور کہا کہ ان کے صرف نام نہیں لیے بلکہ وہیں پہ یہ بھی بتا دیا ان کو اپنی اولاد کے بارے میں کیا فکر تھی، اور تم جو اپنے آپ کو ان کی اولاد ہونے پہ فخر کرتے ہو اپنے کرتوت دیکھو۔ ان کو تو یہ فکر تھی کہ اللہ کے آگے تسلیم رہے ہماری اولاد، اور تم ساری بے ایمانیاں کر کے کہتے ہو صدقے ابراہیم دے، صدقے یعقوب دے۔ اپنے لفظوں میں کہہ رہے ہیں یعقوب سانو انج کر کے لے کے نکل جانا، ابراہیم آنا ہے تو انج کر کے سانو لے کے نکل، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تلک امۃ،
جو انہوں نے کیا اس کے اجر اور ثواب اور مقامات انہیں کو ملیں گے. اور تم اگر مقامات چاہتے ہو تو پھر تسی دسو تسی کی کرتے ہو, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے, یعنی تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے. تو یہ رشتہ ہے, یہ صحیح نظریہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی مقرب بندے کو میں خود کو عاشق کہتا ہوں, خود کو اس سے منسوب کرتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے پھر تو اس کی اطاعت کر, اپنے عمل سے ثابت کر کہ تو اس کا اطاعت گزار ہے, تو اس کا عاشق ہے, فقط قصیدوں میں نہ خوش رکھ. توجہ فرما رہے, یہ ایک نظریہ ہے جو اس وقت کے بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج بھی مسیحیت میں یہ نظریہ بڑا گج وج کے موجود ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پر, حضرت مسیح پر اتنے ظلم ہوئے, اتنے زخم لگے, اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ ان کے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے ان کے ماننے والوں کو اللہ بخش. اللہ کی دشمنی کس سے زیادہ ہوئی؟ حضرت عیسیٰ سے. یعنی وہ مارے کھائیں, وہ تکلیفیں برداشت کریں, اور بخشا کون جائے؟ اللہ کہتا ہے تل کا امت قد خلت. تو کتنی نظریے کے انحراف کو یہ ایک آیت قرآن صحیح کر دیتا. ایک بندہ آیا اور کہتا ہے وہ تو یہودیت بارے چ ساڈے بارے یعنی وہ کرن غلط ہے, اسی کر لویے تو پھر. تو ائمہ اہل بیت نے قرآن کا طریقہ کیا بتایا کہ جب بھی کسی گزشتہ قوم کے بارے میں پڑھو قرآن میں کہ اللہ ان کی کسی غلط بات پہ ان کو تنبیہ کر رہا ہے, تو اس تنبیہ کا قرآن میں ذکر اسی لیے ہے کہ وہ والی غلط حرکت تمہارے اندر پیدا نہ ہو. یہ ہے حکمت گزشتہ قوموں کی داستان کو بیان کرنے کی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یہی نظریہ تھوڑا بہت تبدیل کر کے مسلمانوں میں بھی آ گئی, حتیٰ کہ بعض خود کو شیعہ کہنے والوں میں بھی آ گئی کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کربلا میں کہ ان کے ماننے والے بخشے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں قیامت کے دن عیسیٰ آئیں تو وہ جو ان پہ ظلم و ستم ہوئے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا لے جاؤ سارے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ امام حسین سے بھی کہے گا اتنی آپ نے قربانی دی ہے, اے جتنے بھی چور ہیں تیرا نال بڑا لے, چوریاں بھی کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, ہاتھ پھات تے لے جائے. یہ نظریے جب قوموں میں آتے ہیں تو کرپشن کے دروازے کھول جاتے ہیں, سرکشی کے فلا تموتن الا وانتم مسلمون یہ گم شدہ ہو جاتا ہے. پھر ہوتا ہے جو جیسی مرضی زندگی گزارو, اتنی طاقتور سفارش ہے تمہارے پاس, وہ تمہیں لے کر یوں نکل جائے گی. شفاعت اپنے صحیح مفہوم میں برحق ہے, اور وہ کیا ہے آیات قرآن سے جب دیکھا جائے اور صحیح روایات سے, تو وہ یہ ہے. اسی آیت میں میں آپ کو شفاعت ایڈ کر کے دیتا ہوں, دیگر آیات جو پڑھ رہا نہیں ہوں لیکن قرآن میں موجود ہے, کہ اللہ کہے گا کہ اگر تمہارے عمل یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تم نے کوشش کی ان گزرے ہوئوں کو فالو کرنے کی جن کو ہم نے تمہارے رہنما بنا کے بھیجا تھا, تمہارے عمل بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں تمہارے اندر سے بھی ان اعمال کی خوشبو آتی تھی, اب کوئی کمی بیشی بھی رہ گئی ہے, تو اب وہ والا لنک قائم ہو چکا ہے. اب میں ان سے کہوں گا کہ یہ جو کمیاں بیشیاں ہیں میں آپ کو مقام میں اذن شفاعت دے رہا ہوں, آپ وہ کمی بیشی اپنی شفاعت کی وجہ سے دور کروا دیں. نہ یہ کہ بلینک پیپر دیا ہو تو کہ سارے نمبر لا دیں. بات واضح. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. شفاعت اللہ رسول اہل بیت کی اطاعت کا آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ میں بجائے اطاعت کے
وہ کام کروں جس سے مجھے شفاعت ہو، پورا زور ادھر لگاؤں، ٹھیک ہے نا، کہ میری شفاعت ہو، لیکن ادھر توجہ نہ کروں کہ میری عملی زندگی میں کیا تقاضا ہے ان ہستیوں کا جن کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ تو پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 میں اللہ نے بات کو واضح کر دیا ہے۔ آج کی عرائض کو یہیں پر تمام کرتا ہوں اور آپ کی توجہ کو کربلا کے اس وارث کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ جو کربلا کے بعد اپنے بابا پر گریہ کرنے میں معروف تھے، سب جانتے تھے، سید سجاد۔ غم بھی سید سجاد کا کبھی پرانا نہ ہو سکا، اور ایک حکمت بھی تھی اس رونے میں کہ لوگ جب رونے کا سبب پوچھیں گے تو پھر اپنے بابا کی مظلومیت ان کو بتاؤں گا۔ رسول کی بیٹیوں کے ساتھ ان بظاہر مسلمانوں نے کیا کیا ستم کیے ہیں، پھر جب مجھ سے پوچھیں گے لوگ تو میں بتاؤں گا۔ تو سید سجاد بہت رویا کرتے، اور کوئی بھی ایسی چیز پیش آ جاتی، ایسی صورتحال پیش آ جاتی تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے وہاں سے، اس حالت سے کربلا کی طرف جانے کا۔ ایک روایت ہے، کوئی نئی نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، شیعہ سنی علماء اسے بیان کرتے ہیں کہ امام سجاد نے روزہ رکھا ہے، سحری کی، تمام دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آ گیا، افطار کا وقت آیا، امام کا خادم افطار کے لیے کچھ کھانا کچھ پینے کے لیے لا کر سامنے رکھتا ہے، لیکن انتظار کرتا رہتا ہے۔ امام دیکھ رہے ہیں کھانے کو، دیکھ رہے ہیں پانی کی طرف، لیکن اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ وہ سوال کرتا ہے، تڑپ کر محبت کرتا ہے نا امام سے، کہتا ہے مولا ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ہم صبح سے پیاسے ہیں، اب تو افطار کے وقت کو ہوئے بھی دیر گزر چکی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھانے کو دیکھ رہے ہیں، پانی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ہاتھ بڑھا کر پانی پیتے نہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو سید سجاد رو کر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب حالت پیاس میں، اے خادم، اے سوال کرنے والے، جب پیاس کی کیفیت میں میری نظریں پانی پر پڑتی ہیں تو مجھے اپنا پیاسا بابا حسین یاد آ جاتا ہے۔ وہ بھی بڑا پیاسا تھا جب میدان کربلا میں جا رہا تھا، لیکن لہینوں نے اس کو اسی پیاسی حالت میں ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ عزادارو، آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سوال کرتا ہے مولا کتنے سال گزر گئے، آپ کا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے سال گزر چکے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں لوگوں پر آتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا غم کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنے بابا کو ایسے روتے ہو جیسے ابھی کربلا کل ہی ہوئی ہو۔ کربلا کا زخم اتنا تازہ کیوں ہے، پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ تو سید سجاد اسے جواب دیتے ہیں، اے سوال کرنے والے، جا ذرا قرآن میں سورہ یوسف کی تلاوت کر، وہاں پر اللہ نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے جس کا نام یعقوب تھا، وہ اللہ کا بڑا صابر نبی تھا۔ اس یعقوب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا، اسے یوسف سے بڑی محبت تھی، وہ یوسف اس کی نظروں سے دور ہو گیا۔ باپ کو معلوم تھا کہ میرا بچہ ابھی اسی دنیا میں ہے، فقط نظروں سے دور ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دن یہ جدائی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی محبت بیٹے سے ایسی تھی کہ اتنا گریہ کیا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اے میرے خادم، اے سوال کرنے والے، تو نے پوچھا میرا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا تو ایک یوسف تھا جو ابھی دنیا میں موجود تھا، لیکن میرے تو کتنے ہی یوسف کربلا کی خاک پر ذبح کر دیے گئے۔ سب پیاسے تھے، سب مظلوم تھے، ان کو ذبح کیا گیا، اور ان کو قتل کرنے کے بعد ظالموں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، ظالموں نے
ہمارے خیموں کو آگ لگا دی، یعقوب کا غم پرانا نہ ہو سکا، میرے اتنے یوسف مارے گئے، اور تو پوچھتا ہے کہ مجھ سجاد کا غم پرانا کیوں نہیں ہو۔